السلام علیکم، میں ہوں سلطان بن تاج اور یہ ہے جناب ہمارا چینل اردو نگر۔ ایک موضوع بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے سوشل میڈیا کیونکہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اور اس کے مثبت و منفی تمام تر اثرات لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا کو سر سے پاؤں تک گناہ میں لتھڑا ہوا کہتا ہے تو وہ عدم توازن سے کام لیتا ہے۔ اس بات میں یہ کہنا کہ مکمل سچائی ہے درست نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک مریض کو چاقو سے سیب چھیل کے اس کی ایک پھانک اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کی دعائیں لیتے ہیں۔ تو مسئلہ چاقو کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ چاقو کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو سراپا گناہ کہنا درست ہے یا نہیں، یہ ایک بات تھی۔ اس کے بارے میں ایک متوازن اور بے لاگ تجزیہ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ جو خود سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، فری لینسر ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے اپنے لوگ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو وہ یقیناً وہ اچھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ بری نہیں ہے۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اچھی نہیں ثابت ہوتی۔ ہاسپٹل میں میڈیسن کسی وبائی امراض کی تمام لوگوں کو دی جاتی ہے، لیکن سب کو شفا نہیں ہوتی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دوائی استعمال نہ کی جائے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں سوشل میڈیا نے انسانی معاشرے، سیاست، معیشت اور ذاتی زندگی کو اس قدر بدل دیا ہے، اس کے اثرات سے بچ کر نکلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ مجھے لگی ہے اس کو برداشت کریں، مگر اس تبدیلی کے بدلے میں جو رائے ہے وہ 2 انتہاؤں میں بٹ گئی ہے۔ لوگ بات کرتے ہوئے ایکسٹریمسٹ سے، جو فیور میں ہے وہ انتہائی فیور میں ہے، جو مخالفت میں ہے وہ انتہائی مخالفت میں ہے۔ مگر اس تبدیلی کے بارے میں یہ دو انتہائیں جو ہیں، ان کے باوجود بھی ہم اس پر بات کرنا چاہیں گے۔ ایک گروہ اسے جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرا اسے آزادی اظہار اور معلومات کے پھیلاؤ کا عظیم ذریعہ سمجھتا ہے۔ حقیقت غالباً ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ سوشل میڈیا کے مثبت پہلو سب سے نمایاں جو فائدہ تک آسان رسائی کے طور پر بیان کی جاتی ہے، وہ کافی وزن رکھتی ہے اور اس کے حق میں بہت بات کی جاتی ہے کہ کبھی ایسا نہ تھا کہ پوری دنیا سمٹ کر آپ کے 3x4 یا 4x5 انچ میں آپ نے پوری دنیا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ جو علم پہلے چند اداروں یا کتب خانوں تک محدود تھا، اب عام لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ ایک طالب علم دنیا کے بہترین اساتذہ کے لیکچر سن سکتا ہے اور نئی مہارتیں سیکھ سکتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو آواز کا جمہوری ہونا ہے۔ پہلے میڈیا چند طاقتور اداروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، مگر اب ایک عام فرد بھی اپنے خیالات لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرت کا میڈیا ہے، آپ جو چاہیں اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے کئی سماجی مسائل منظر عام پر آتے ہیں۔ بعض اوقات معاشرتی ناانصافی کے خلاف دباؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب کوئی معاشرتی ناانصافی کے خلاف بولتا ہے تو اس کے لیے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر 2 صورتوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن ایک فائدہ ہے کہ انسانی رابطے اور تعاون میں اس سے اضافہ ہوا ہے۔ فاصلوں کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور بسا اوقات ہنگامی حالات یا انسانی مدد کے مواقع پر سوشل میڈیا فوری تعاون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی پہلو، اب اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، مگر اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے، وہ کم تشویشناک نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ غلط معلومات
افواہوں کا پھیلنا، یعنی کہ ڈس انفارمیشن عام ہو گئی ہے، جو مرضی کہہ رہے، کوئی کہہ رہے نیتن یاہو جو ہے وہ مر گیا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں زخمی ہے جی۔ تو اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا کر تو مطلب لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نیتن یاہو جس کا کوئی تعلق ہے اس سے، جو اس کے حق میں ہے یا اس سے اس کا تعلق خاطر ہے، اس کو تو تکلیف ہوگی نا، اور جو اس کی خدا نخواستہ اس کے مرنے پر وہ بنگڑا ڈالنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ سوشل میڈیا پر خبر کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ جھوٹ اکثر سچ سے پہلے زیادہ دور تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات پھر سنیں کہ سوشل میڈیا پر خبر کی رفتار اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ جھوٹ اکثر سچ سے پہلے زیادہ دور تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ نفسیاتی اور سماجی اثرات ہیں۔ مسلسل موازنہ، لائکس اور توجہ کی خواہش بعض اوقات بے چینی، احساس کمتری اور تنہائی کو بڑھا دیتی ہے۔ اب حالات یہ ہے کہ انسان اپنی مفادات کی خاطر پھر جھوٹی سٹوریاں، جھوٹی کہانیاں، دروغ گوئی، غلط بیانی، مطلب اس قسم کی باتیں پھر سامنے آتی ہیں۔ اس میں پھر جو معاشرت میں اخلاقی جرائم میں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ وقت اور توجہ کا ضائع ہونا ہے، اس کا زیاں ہے۔ ضیاء اور ضائع ایک ہی بات ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارم اس طرح بنائے گئے ہیں کہ صارف زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزارے، جس سے حقیقی زندگی کے اہم کام پس منظر میں چلے جاتا ہے۔ اب دیکھتے بچے ہیں، وہ اپنی اوپر کمبل لیا ہوتا ہے، اور جب کمبل کے اندر دیکھا جائے تو وہ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے چکر کھولا ہوتا ہے۔ باقی ان کے پاس اب پڑھنے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے، حالانکہ اسی سیل سے، اسی موبائل سے بہت سے اساتذہ، بہت سے لوگوں سے رابطہ کر کے بہت سی اچھی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ حقیقی زندگی پس منظر میں چلی گئی ہے ایک حد تک، یہ بات تو آپ کو ماننا ہوگی۔ بنیادی حقیقت، ان تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد ایک بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوشل میڈیا بذات خود نامکمل خیر ہے اور نامکمل شر۔ یہ دراصل ایک طاقتور ذریعہ ہے جو انسان کی نیت، سوچ اور استعمال کے مطابق اثر پیدا کرتا ہے۔ جس معاشرے میں علم اور ذمہ داری غالب ہوگی، وہاں سوشل میڈیا بھی تعمیری کردار ادا کرے گا، اور جہاں نفرت، سنسنی اور سطحیت غالب ہوگی، وہاں یہی ذریعہ ان چیزوں کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ نتیجہ، اس لیے زیادہ درست بات یہی ہے کہ سوشل میڈیا کو نہ تو مطلق طور پر شیطان قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پوری ایک مکمل ایسی بلیسنگ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اتاری گئی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ بات استعمال کی ہے کہ آپ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو انسانی معاشرے کے اندر موجود خوبیوں اور کمزوریوں دونوں کو بڑھا کر دکھا دیتا ہے، اسے ذرا میگنیفائی کر دیتا ہے۔ ہم آئینے کے قریب ہو جاتے ہیں، دور کھڑے ہو کے اور طرح نظر آتے ہیں، لیکن جب اس کی بالکل قربت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر چہرہ اور طرح کا نظر آتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب، ہم یہی کہیں گے کہ نہ تو جنون خرد ہے اور نہ خرد جنون ہے۔ یہ کرشمہ سازی ہوگی کہ ہم جنون کا نام خرد رکھ دیں یا خرد کا نام جنون رکھ دیں۔ لیکن کئی لوگوں کو جو طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، وہ یہ کرشمہ سازی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کا نام جنون، جنون کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو ہم نے جناب آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کرنے کی کوشش کی کہ جناب ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا کو خدا را نہ تو سراپا گناہ کہیں اور نہ یہ کہیں کہ اس کے ذریعے کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ اس کے ذریعے مرڈرز ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے ایسے مطلب کہہ لیں کہ پیچیدہ جرائم ہو رہے ہیں جو شاید اگر
یہ سوشل میڈیا کا یہ ٹول ہمارے پاس نہ ہوتا تو شاید وہ نہیں ہو پاتے. تو اس لیے مطلب بات جب بھی کرنی چاہیے وہ حق اور انصاف کی کرنی چاہیے. کسی خیر کی چیز کو شر قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے، اور کسی چیز جس میں شر موجود ہے اس کو مسلسل اور مکمل خیر کی چیز کہنا یہ بھی غیر درست ہے. تو میانہ روی، خیر الامور اوسط ہو، درمیانہ روی ہی بہتر ہے، میانہ امور ہی اچھے ہوتے ہیں. تو آج ہمارا موضوع تھا سوشل میڈیا کو سراپا گناہ کہنا درست ہے یا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سراپا گناہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن اسے مکمل خیر کہنا بھی درست نہیں ہے. یہ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہو کے ہم بات کر رہے ہیں جہاں دو راستے نکلتے ہیں، ایک خیر کی طرف جاتا ہے اور ایک شر کی طرف. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.